ہوا حافظ؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا کیا تم نے اپنے ساتھ؟ میرے بچے بچہ نہیں ہوں میں بڑھیا، میں ہوں حفص ابن عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، سردار جنگ کربلا کا بیٹا، فاتح ایران کا نواسا۔ اچھا اتنے ڈھیر لقب لگاؤ تاکہ سارے چور چکے تمہاری جان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائے اور تمہاری یہ درگت بنا دے۔ سارا قصور آپ کا ہے جو مجھے تلوار لے جانے سے منع کرتی ہیں۔ کس سے لڑکے آئے ہو؟ اور اس شخص سے جو میرے باپ کی توہین کرے۔ اگر میرے پاس تلوار ہوتی ایسا کام کرتا کہ کوفے کی حاملہ عورتیں جب عمر 7 کے بیٹے کو دیکھیں تو اپنا حمل گرا دیں۔ بیٹا۔ جی بابا۔ تم لڑے کیوں تھے؟ اوریان کے ساتھ نہر پر مچھلی پکڑنے گیا تھا کہ ماہی گیروں کے 6-7 بچے ہمارا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے کہ یہاں ہمارا قبضہ ہے، تمہیں یہاں شکار کا حق نہیں۔ اوریان ڈر گیا، وہ واپس لوٹنا چاہتا تھا، میں ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ قبضے کا کیا مطلب ہے؟ نہر تو سب کے لیے ہے، نہر خدا کی ہے۔ ہماری بحث بڑھ گئی۔ اوریان کے منہ سے نکل گیا، جانتے ہو کس سے لڑ رہے ہو؟ یہ عمر 7 کا بیٹا ہے۔ ان خبیثوں نے کہکا لگا کر میرا مذاق اڑایا، ایک نے آپ کو گالی دی، میں نے اسے مارا، سب مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ کون سی گالی دی؟ بہتر ہوگا کہ آپ نہ سنیں، بہت ہی بری گالی دی۔ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، ناک سے خون بہ رہا ہے، تھوڑا سا سر بھی پھٹا ہے۔ اگر اوریان نہیں بھاگتا تو ان کا حشر نشر کر چکے ہوتے ہم۔ میں ایک تھا، وہ لوگ 7 تھے، حیف کی تلوار نہیں تھی میرے پاس۔ آج کے بعد جہاں بھی جاؤ گے تلوار حمائل کر کے جاؤ گے۔ ان کوفیوں سے اب صرف تلوار کی زبان سے بات کرنی ہوگی۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں والی کوفہ کی معزولی کا حکم لکھ رہا ہوں۔ تم کب تک اس خط و کتابت پر دل بہلاتے رہو گے؟ اپنے منہ کو غار میں چھپا لیا ہے اور اطراف کی خبر نہیں لیتے؟ آج کوفہ یزید اور اس کے ساتھیوں سے بیزار ہے۔ تم شمر اور تم لوگوں کے ساتھی اہل کوفہ کے منفور ہو۔ کوفہ کے بچے روزانہ تم لوگوں کی شکلیں لکڑیوں پر لے کر مزاحیہ اشعار پڑھتے ہوئے گلیوں میں گھومتے ہیں۔ اگر تم جیسے لوگوں کی زبیریوں کے نزدیک کوئی قدر و منزلت ہوتی تو وہ تم لوگوں کو خانہ نشین نہیں کرتے۔ تم اپنے ہی گھر میں قیدی ہو عمر، یقین کیوں نہیں کرتے؟ خدا کی قسم ہمارے پاس کوفہ چھوڑنے کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ جاریہ، اگر آندھی بھی آ جائے تو وہ بھی مجھے کوفے سے نہیں ہلا پائے گی۔ اب تم بولتی رہو۔ یہ شخص 9 من دودھ والی گائے کی طرح ہو گیا ہے، کامیابی سے بھرے ہوئے دودھ کے برتن کو ایک لات سے گرا دیا ہے۔ بن متی، اس سے پہلے کہ تمہارے حکم کی مہر سوکھ جائے اپنے آپ کو کوفہ پہنچا دو اور کہانی ختم کر دو۔ خدا کرے کہ دیر نہ ہوئی ہو۔ ہاں؟ ابھی نکلے نہیں ہو کہ پہلے ہی ہار گئے؟ کوفہ ایک خوفناک میدان ہے، مجھے فکر مند ہونے کا تو حق دیجیے۔ کوفے میں سیاست اور تلوار بیک وقت چلائی جانی چاہیے، ورنہ ہم اسے سنبھال نہیں سکتے۔ جناب علی، یہ فدوی تو اسی وقت بن یزید کو کوفہ بھیجنے کے خلاف تھا، بہت سیاست باز تھا وہ۔ یہ تو سیاست نہیں ہے، عمر کے بیٹے کا پھیلا ہوا پاؤں ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ سیاست اور حکومت میں دخل اندازی نہیں رکھتا، مگر ہمارے بعض
حکمرانوں کے ساتھ مکاتبہ کرتا ہے، خط لکھا ہے اس نے، اللہ اکبر، حکم دے رہا ہے، اور ایک بن یزید جیسا جاہل والی اس کا جی حضوری کرنے والا بن گیا ہے، اس کے حکم کا سر آنکھوں پر رکھتا ہے۔ لعنت ہے اس قدر حماقت پر، توف ہے اس حد کے بچپنے پر۔ یہ پاؤں کٹ جانے چاہیے بن موتی۔ تمہاری مختار سے پرانی دوستی ہے تو پھر کوشش کرو کہ اسے اپنی طرف بلا لو، اور بڑی مٹھاس کے ساتھ سلیمان اور اس کے ساتھیوں کی طرح اسے بھی جنت کی طرف روانہ کر دینا۔ اور ہاں، شمر اور عمر سعد سے بھی معافی دوستی کر لو۔ مجھے حوصلہ نہیں ہے کہ روزانہ ان کے قاصد مکے کی طرف روانہ ہو، ان کے آگے بھی کچھ ہڈیاں ڈال دو، مگر اس طرح کے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں، ارمان تھا بن شرے، کیا حال چال ہے؟ بس آپ کی دعائیں ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ ہم دعا گو اور شکر گزار ہیں، اس طرف کیسے؟ خدا نے توفیق دی تو عمرے کا شرف حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ عمرہ؟ وہ بھی ان دنوں میں، جبکہ کوفے کو تم جیسے نامور لوگوں کی ضرورت ہے۔ واجب فریضے کو چھوڑ کر مستحب کو ادا کرنے جا رہے ہو؟ کوفہ آپ جیسوں کے لیے وظیفوں سے بھرا ہوا ہے جو سیاست کو واجب فریضہ سمجھتے ہیں، ہم جیسوں کے لیے نہیں جن کا سروکار زراعت سے ہے۔ کس بات پہ ہنس رہے ہو بن موتی؟ آپ کی مرغی کی دم جو نظر آ رہی ہے۔ یہ مرغی کی دم کہاں ہے؟ کوفے کی راہ یہاں سے ہے اور آپ مدینے سے آ رہے ہیں۔ روزہ رسول کی زیارت کو گئے تھے تاکہ ہمارے عمرے کا ثواب دوگنا ہو جائے، اس میں کہاں پر ہنسنے کی بات تھی؟ یہ کہو کہ حضرت سجاد کے پاس گئے تھے تاکہ سیاسی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرو۔ بہت خوب، ان کی رائے کیا تھی؟ فرض کر لیجئے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم نے کچھ خلاف شریعت کیا ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، بالکل بجا کام کیا ہے۔
عمرہ کرنے کو پہنچے تو ایک چکر امام سجاد کے چچا کے پاس بھی لگا لیجئے گا. سنا ہے کہ زین العابدین نے اپنے چچا کو کوفے کے معاملات میں اپنا وکیل بنایا ہے. تم اتنے سارے افراد کے ساتھ کس علاقے کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کوفے کا عزم رکھتا ہوں بن شریح، حکم امارت کوفہ کے ساتھ. اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو خلیفہ نے میرے کاندھوں پر ڈالی ہے. اوہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بن یزید غلط ثابت ہوا. یقیناً اس کی توابین سے حمایت خلیفہ کو ناراض کر رہی ہے. نہیں عبد الرحمن، نہیں. توابین کی حمایت خلیفہ کا ایمان ہے. تعجب ہے، تم تو مجھ سے بھی زیادہ دور کی کوڑی لائے. زمانے کے کھیل سے مجھے ہنسی آتی ہے بن شریح. جب مجھے امارت کا حکم ملا تو مجھے یاد آ گیا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن کی مجھے سب سے پہلے داڑھی چلانی ہے. حیف ہے تمہارا مکہ میں زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ تو نہیں ہے. کوفے میں تمہارے پاس میرے علاوہ اتنی مصروفیات ہوں گی کہ تمہارے پاس وقت ہی نہیں رہے گا. ہم بڑے سکون کے ساتھ اپنی زیارت کر کے بڑے آرام سے واپس لوٹ سکتے ہیں. آؤ، تمہارا انتظار کروں گا میں. اور ہاں، ہمارے دوست کی کیا خبر ہے؟ اگر خدا کا کہہ رہے ہو تو ہم نظارہ کر رہے ہیں، اور اگر شیطان کے بارے میں کہہ رہے ہو تو جناب والا بہتر جانتے ہوں گے. اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. ہم دونوں کا خدا اور شیطان کے علاوہ ایک تیسرا دوست بھی ہے. اس کا نام ابو اسحاق مختار ہے. مختار یا زندان میں ہے یا میدان میں، بظاہر بن یزید نے تمہارے لیے راستہ ہموار بنا دیا ہے. میں نے سنا ہے اس نے مختار کو قید کر دیا ہے. مختار کو جب میدان میں ہونا چاہیے وہ قید میں ہوتا ہے، اور جب اسے قید میں ہونا چاہیے وہ میدان میں ہوتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بہت عرصے سے تم کوفے سے بے خبر ہو. بن یزید نے مختار کو آزاد کر دیا اور اپنے آپ کو قیدی بنا لیا. اور ان دونوں کے بیچ میں پھنس گیا ہوں. اندازن ہم کہاں ہیں ابو سیف؟ ذوالفقار کے قریب. بڑا ہیبت ناک صحرا ہے. مجھے حیرت ہے کہ مختار اس صحرا سے اکیلے کیسے جان بچا کر نکل گیا. معذرت چاہتا ہوں امیر، مختار انسانوں سے زیادہ جنات سے شباہت رکھتا ہے. ہم بصرہ اور کوفہ کے دورائے پر پہنچ گئے ہیں. بہت خوب ام سلیم. ہاں، جدائی کا موقع آ گیا. ہم بصرہ میں اجنبی ہیں عبداللہ، وہاں ہم کسی کو نہیں جانتے. میں نے جناب مصعب کو لکھا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اجنبیت کا احساس نہ ہو. بے فکر رہیے، آپ بصرہ میں خوش رہیں گی. حکومت بنی زبیر کے بہت سے بااثر افراد کے گھر والے بصرہ میں رہ رہے ہیں. آپ ان کی جان محفل بن جائیں گی. جب ہم کوفہ میں اپنے قدم جما لیں گے تو آپ کے دیدار کو چلے آئیں گے. تم کوفے کے امیر اور حاکم ہو، آخر تمہارے گھر والوں کو تمہارے ساتھ کوفہ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ میری کوفہ پر حکومت مختار جیسے خطرناک رقیب کو مہار کرنے پر مشروط ہے. مگر تم تو مختار کے پرانے دوست ہو. ہاں، میں اور مختار بچپن سے ایک دوسرے کے دوست تھے، مگر فی الحال رقیب ہیں. دوستی جتنی قریب کی ہو، دشمنی اتنی ہی زیادہ شدید اور خطرناک ہو جاتی ہے. اور امیری کی دشمنی ایک طرح کی جنگ ہے.
जाओ उम्मे सलीम, जाओ जाओ और ये दुआ करो कि मेरी और मुख्तार की दोस्ती हमें एक दूसरे के खून के प्यासे होने से रोक दे। जाओ खुदा की पनाह में। इतने बेचैन क्यों हो बिन मुती? बड़ी तंग करने वाली जगह है। तुम बैठते थे तो पुरसुकून थे क्या? जी नहीं, कितनी दफा इसने मुझे कब्र दिखा दी। इसी वजह से हम उतर चुके हैं और आप इस पर सवार। अपनी बैठक पर ध्यान रखिएगा। जब मेरी बेचैनी की वजह जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? मैं ये तसल्ली करना चाह रहा था कि गलती मेरी नहीं थी। ये सवारी एक डसने वाली शय है। हमें सहर व जादू आना चाहिए ताकि इसे मार कर सके। सही। अगर सहरो जादू से हुकूमत की जा सकती तो अभी तक जादूगर नमूने इस वक्त तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ रहे होते। जिसको कूफे में जादू ना आता हो वो मौत के घाट ही उतरता है। तुम अच्छे सियासतदान हो बिन यजीद, और एक अच्छे जादूगर भी। हुकूमत करना जादूगरी से ज्यादा मुश्किल है। बाज औकात हाथ में आसाए मूसा भी हो तब भी काम नहीं चलता। हुकूमत में कुछ मामले ऐसे भी हैं जो सिर्फ टेढ़ी तलवार से ही सीधे किए जा सकते हैं। जाइए और अपने आप को मक्का मुकर्रमा के सफर के लिए तैयार कीजिए। क्या ये हुकूमती सदा का हुक्म है? क्यों? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर खलीफा का हुक्म है कि हम मक्के चले जाएं तो सर आंखों पे चले जाते हैं, लेकिन अगर आपका हुक्म है तो इजाजत दीजिए कि हम अगली मंजिल का इंतखाब खुद कर लें। अगर इंतखाब का इख्तियार दिया जाए तो कहाँ जाएंगे? मक्के के अलावा कोई जगह। कहीं आपको ये बुरा तो नहीं लग गया कि खलीफा ने आपकी जगह हमें बिठा दिया है? खुदा न खास्ता आप आले जुबैर को पीठ दिखाने का इरादा तो नहीं रखते? हरगिज नहीं। हमने हुकूमत की शर्तें आले जुबैर की बैत नहीं की है। हमें शरई जिम्मेदारी ने बैत करने पर मजबूर किया था। जब तक खलीफा और हम हैं, हम अहद व मीसाक पर हमेशा साबित कदम रहेंगे। मैं ज़ाती तौर पर थक चुका हूँ और कुछ अरसे सियासत के खेल से दूर रहना चाहता हूँ। इब्राहिम के बारे में नहीं जानता। और मैं मज़ार रसूल पर जाकर मुजावर क़ब्र नबी बन जाऊंगा। आप लोगों की जैसी मर्जी। बिन यजीद, आप जहां का भी इरादा रखेंगे हमें जरूर बता दीजिएगा ताकि आपके सफर के असबाब मुहैया कर दिए जाएं। और तुम बिन मुजाहिब, कूफियों को मस्जिद में बुलाओ। शरन और उर्फन, हमें हुकूमत को मस्जिद कूफा और उसके मेंबर से शुरू करना चाहिए। है मुसलमानों, उस खुदा की कसम जिसका कोई शरीक नहीं, तुम लोगों की भलाई इत्तेहाद में है, निफाक में नहीं। हम सब एक वाहिद खुदा रखते हैं, एक रसूल रखते हैं। हमारा एक कुरान है, एक वाहिद कबीला है और इसके अलावा दुश्मन भी वाहिद है। बईद है कि कूफे में आज कोई फिरका खड़ा हो जाए जिसे मुरवानियों और उमवियों के फिस्क पर यकीन न हो। अगर कोई महदूद सा तबका मिल भी जाए तो वो मुंजली कौम है। आप लोगों ने यजीद के कारिंदों को कूफे से निकाल दिया, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ। मरवानियों के नाम से जाहिर होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मरवानियों ने शामात पर कब्जा करते ही बिन दलाजा को एक लश्कर के साथ हिजाज की तरफ भेज दिया है।
اور ابن زیاد کو عراق کی طرف۔ عبد الملک مروان نے ابن زیاد سے کہا ہے اگر کوفے پر مسلط ہو گئے، اگر کوفے پر قبضہ کر لیا تو 3 دن اور 3 رات تک، 3 دن تک کوفیوں کی ناموس تم اور تمہارے لشکر پر حلال ہے۔ تو ہی بچا لے یا اللہ، تو ہی بچا لے یا اللہ، تو ہی بچا لے یا اللہ، تو ہی بچا لے یا اللہ۔ بھائیوں، دشمن بہت زیادہ اور مسلح ہیں۔ اگر آپ لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے اور بروانیوں کے مقابلے پر جائیں گے تو فتح و ظفر میسر نہیں ہوگی۔ جیسا کہ توابین مغلوب ہو گئے اور عین الوردہ میں ان کا خون بہا، اور خدا ان کی مغفرت کرے۔ بہرحال امیر المومنین نے مجھے آپ لوگوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے لشکر ترتیب دے سکوں اور آپ کی سرحدوں کی حفاظت کروں، آپ کے خراج لوں اور آپ کے حصے تقسیم کروں، اور آپ لوگوں کے خراج کا باقی ماندہ حصہ آپ لوگوں کی رضامندی کے ساتھ امیر المومنین کے لیے بھیج دوں۔ جو بھی میرا ساتھ دے گا میں اس کا دوست اور بھائی ہوں، فتنہ گروں کا دشمن ہوں، گناہگار اور نافرمان کی کمر توڑ دوں گا اور منحرفین اور نافرمان کو قید کر لوں گا۔ یہ تو وہی ابن زیاد کا طریقہ ہے امیر۔ ابھی میرا خطبہ ختم نہیں ہوا ہے صاحب۔ باطل باتوں کا اختتام نہیں ہوتا۔ جو کچھ اب تک آپ نے فرمایا وہ صرف تکرار و تناقض تھا۔ ان لوگوں نے واعظ و نصیحت بہت سنے ہیں، انہیں ایسا امیر چاہیے جو اپنی باتوں پر عمل بھی کرے۔ شیطان کی باتیں، وہ بھی ایک فاضل اور عقل مند انسان سے۔ صاحب ابن مالک اشعری کی زبان سے سننا تعجب خیز ہے۔ یہ صرف اس وقت سنی جا سکتی ہیں جب وقت ضائع کرنا ہو۔ میں عین الوردہ کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں شیخ۔ آپ نے فرمایا کہ میں شیطانی زبان میں بات کر رہا ہوں؟ بعید نہیں، بشر خطا کا پتلا ہے۔ ہم سب شیطان کے وسوسوں کی زد میں ہیں۔ بے شک اگر میں نے بھی اپنے نفس کے شیطان کو مار ڈالا ہوتا تو میں اپنے طواف ساتھیوں کے قافلے سے پیچھے نہ رہتا۔ آپ جو کہ ایمان کا نقاب چہرے پر رکھتے ہوئے اور منبر رسول اللہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی شیطان سے ڈرنا چاہیے۔ بالکل بالکل، یہ بات تو حق کی بات ہے، خدا کا فرمان ہے۔ صاحب یہ باتیں تو ہدایت سے بھرپور ہیں، جو تمہارا دل کہنا چاہے کہہ دو، سر آنکھوں پر سنیں گے۔ شاید میری ساری باتیں آپ کے مزاج کو اچھی نہ لگیں، لیکن اگر حقیقت کے طلبگار ہوں تو ہدایت کریں۔ توابین نے اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کیا۔ اگر کوفے کا حاکم وقت ان کی مدد کرنے میں مذائقہ نہ کرتا تو عین الوردہ کا میدان آج مروانیوں کا مقتل ہوتا، نہ کہ توابین کا۔ اگر بن یزید توابین کی مدد کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کی، خدا اسے معاف نہ کرے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ بن یزید نے مدد نہیں کی کیونکہ یہ آل زبیر کی سیاست ہے کہ شیعہ کوفے میں ضعیف ہو جائیں اور اقلیت میں رہ جائیں۔ یہ لوگ شیعوں کو گروہ گروہ کی شکل میں مروانیوں کے مقابلے پر بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ شیعہ ختم ہو جائے اور ان کی طاقت پامال ہو جائے۔ یہ غلط بات ہے، موافق نہیں ہوں میں صاحب۔ اگر تم میرے خطبے کو غور سے سنتے تو میں نے عرض کیا تھا کہ سب مل کر دشمن سے لڑنے جائیں گے، گروہوں میں بٹ کر نہیں اور منمانی کرتے ہوئے نہیں۔ اگر توابین عین الوردہ نہیں جاتے تو کیا آل زبیر کی تلوار ان کی گردنوں پر تھی کہ کیوں نہیں جا رہے؟ یہ کون سا تفرقہ پھیلانے والا جملہ ہے؟ خدا لعنت کرے اس پر جس کا ارادہ تفرقہ بازی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو عزم کیجئے، لشکر بھیجئے، شیعہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ تعصب سے دلوں کو پاک کیجئے تاکہ ہم سب مل کر جہاد کریں۔ حالات میرے تصور سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ خلیفہ کی توہین، وہ بھی کھلے عام، یعنی زبیریوں کے اونٹ کو کوفے میں ذبح کر ڈالنا۔ بن یزید نے حکومت نہیں کی، کھیل کھیلا ہے، بالکل ان بچوں کی طرح جو بادشاہ بننے کے کھیل کھیلتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں امیر، ان سے میٹھے انداز میں پیش آئیں گے تو یہ ہم پر سوار ہو جائیں گے۔
आप इनसे बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज में पेश आते हैं। मुझे मजीद बरहम मत करो, मैं पहले ही अपने आप में बहुत उखड़ा हुआ हूँ। सियासत में बाज औकात एक मुस्कुराहट से एक लश्कर की जितनी फतूहात हासिल की जा सकती हैं। मैं हंसने पर मजबूर था, अगर हंसता नहीं तो हालात की नौयत को समझ नहीं पाता। साहब तो मुख्तार के करीबी दोस्तों में से हैं। इन तमाम गुस्ताखियों की असल वजह मुख्तार है। मुख्तार को आज़ाद नहीं होना चाहिए था। मुझे बावसूख खबरें मिली हैं कि मुख्तार ने आज़ादी के बाद शियों के बुजुर्गों से मुज़ाकरात किए हैं और उन्हें बैत के लिए तैयार किया है। मुख्तार को कैद करना एक गलती थी, मगर उसे आज़ाद करना उससे भी बड़ी गलती है। खुदा कत्ल कर दे बिन यजीद को, बिला वजह उसने मुख्तार को एक खतरनाक रकीब बना दिया।